أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پہلے یہاں دیکھیے ہدایت نمبر 1 سے دیکھیے یہاں پر یہ ہدایت نمبر 2 سے دیکھیے. سورہ دوہرا یعنی سورہ دوہرا جو ہے اس میں جو ہے دوسرا قواریرہ جو ہے اس کا الف وصل اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا. پہلے اس بات کو سمجھیے. دیکھیے سورہ دوہرا ہے اور اس میں جو ہے 2 قواریرہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک قواریرہ جو ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے جو آپ کے سبق میں ہے لشیئن قواریرہ. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا قواریرہ جو ہے وہ نیچے آئے گا. ٹھیک ہے. نیچے والی جو ہے لائن میں آئے گا یعنی دوسرے پیج پر آئے گا. دیکھ لینا آپ چیک کر لینا. دیکھیے دوسرا قواریرہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قواریرہ اس کا الف وصل اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا. اس میں دیکھ رہی ہیں لاسٹ میں جو الف ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا الف جو ہے وصل مطلب بولتے ہیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں یعنی بنا سانس توڑے پڑھنے کی صورت میں. ٹھیک ہے. اور وقف کی صورت میں تو آپ جانتی ہیں کہ سانس توڑنے کی صورت میں وقف کرنے کی صورت میں. اس کا دیکھیے تو اس کا الف وصل اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. آ رہا ہے سمجھ میں. یعنی جب ہم ملا کر پڑھیں گے جب بھی نہیں پڑھا جائے گا. وقف کریں گے جب بھی اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب دوسرا قواریرہ جو ہے وہ انشاءاللہ دوسرے ہی صف میں بتاؤں گی میں آپ کو دوسرے پیج پر ہے وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گی. ابھی آگے دیکھیے ہدایت نمبر 3. ام ہم المسیطرون کا تلفظ صاد اور سین دونوں سے کرنا درست ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی صاد چھوٹا سی سین بنی ہوئی اور صاد بھی ہے. تو یہاں پر اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہمیں سین اور صاد دونوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھتی ہیں قرآن شریف میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جس میں سین بھی ہوتا ہے صاد بھی ہوتا ہے. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ہمیں پڑھنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پر یہ جو ہے ام ہم المسیطرون یعنی یہاں پر ایسے جو حروف ہیں قرآن شریف میں وہ ادھر دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ام ہم المسیطرون کا تلفظ اب یعنی آپ تلفظ مطلب آپ صاد سے بھی پڑھ سکتی ہیں سین سے بھی پڑھ سکتی ہیں. تاہم یبسطو اور بسطوتن میں صرف سین پڑھی جائے گی. یعنی یہ جو 2 حروف ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں صاد بھی ہے سین بھی ہے. تو یہاں پر آپ کو خالی سین سے ہی پڑھنا ہے صاد کو نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ بمسیطرین میں صاد پڑھنا چاہیے. آ رہا ہے سمجھ میں. یہاں پر ہمیں کیا پڑھنا ہے. یہاں پر ہمیں صاد ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ام بمسیطرین میں جو ہے ہمیں صاد ہی پڑھنا چاہیے. اب آگے دیکھیے یہاں پر اب اپنا سبق سمجھ لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لشیء یبسط بئس الاسم قواریر. آ رہے ہیں نا سمجھ میں. قواریرہ کا بتا دیا میں نے آپ کو قاعدہ جو ہے بسطوتن او یعفو. آ رہے سمجھ میں. یہاں پر ہمیں لاسٹ میں او یعفو میں الف نہیں پڑھنا. یہ سارے قاعدے آپ یاد کر لینا. آگے دیکھیے لفظ انا. اب دیکھیے ادھر لفظ انا کا جو قاعدہ ہے نا وہ بھی دوسرا ہے. ابھی میں آپ کو سبق پڑھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد جو آپ کو سمجھاؤں گی. انا دیکھیے لکھنے کی صورت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جو ہمیں مطلب ملا کر پڑھنے کی صورت میں. اور جو یہ وفق کی صورت میں ہمیں الف کو کھینچنا پڑے گا. پر جیسے ہم ویسے پڑھ رہے ہیں ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ہم جو ہے الف کو نہیں پڑھیں گے بس انا پڑھیں گے. انا وفق کی صورت میں انا. لیکن سلاسل سلاسل. آ رہا ہے سمجھ میں. اب آگے دیکھیے اس کا لفظ انا کا میں آپ کو قاعدہ بتا رہی ہوں. دیکھیے لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا. آ رہا ہے سمجھ میں. یعنی جہاں پر بھی یہ انا آئے گا ہمیں اسے بغیر الف کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. انا پڑھنا ہے انا نہیں پڑھنا. انا کب پڑھنا ہے جب ہم وفق کریں گے. ٹھیک ہے. انا کی طرح بغیر الف کے پڑھیں گے. لفظ ملئہ کو یہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے. یہ جو بیچ میں الف لکھا ہے اس سے نہیں پڑھنا ہے. جیسے اس میں لکھا ہے ملئہم تو یہاں پر ہمیں ملئہ نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے ملئہ بس اتنا پڑھنا ہے. اور لفظ سمود جو یہ لاسٹ میں الف ہے وہ بھی ہمیں نہیں پڑھنا ہے. سمود بس بغیر الف کے پڑھنا ہے.
تو دیکھیے آپ سورہ کافرون میں بھی جو یہ لفظ انا ہے تو ہم وہاں پر بغیر الف کے جو ہے انا پڑھیں گے. تو سورہ کافرون میں اور جہاں پر بھی یہ انا آئے گا قرآن شریف میں اسے ہم بغیر الف کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انا کو انا پڑھنے کے بجائے انل بنا الف کے یعنی الف کے بنا پڑھیں گے. حمزہ زبر آ نون زبر نہ انا اس طرح پڑھیں گے. اور جب وفق کریں گے وفق کی صورت میں آپ پڑھ سکتی ہیں لفظ انا کو کھینچ سکتی ہیں. پر وصل کی صورت میں یعنی آپ پڑھ رہی ہوں اور آپ وفق نہیں کر رہی ہیں تو آپ کو وہاں پر انا پڑھنا بغیر الف کا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.